علیکم ناظرین، یہ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت دل پذیر صاحب اور سیف الملوک میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہ ہمیں سنانے والے ہیں سیف الملوک کی کہانی، جو کہ یہاں کے روایتی اور یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان میں بہت مشہور ہے۔ تو وہ سنانے کے لیے میں گزارش کروں گا کہ دل پذیر صاحب اپنے الفاظ میں سنائیں کہ کیا ہے وہ۔ اب جی سیف الملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا۔ مصر کا بادشاہ تھا، شاہ حسم کا بیٹا تھا، سیف اس کا نام تھا۔ اس نے جی خواب دیکھی ہے، خواب دے بچ اس جھیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک راستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا۔ تو صبح اٹھ کے اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ، میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا، پری پر عاشق ہو گیا، اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی، وہ ناری ہے، آپ خاکی ہیں، وہ آگ کی پیدائش ہے، آپ مٹی کی۔ وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا رہا، آخر ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ مل گیا۔ اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے والی پیچھے جو چھوٹی پہاڑ ہے، اس کی بھی ایک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے، وہ اب بھی موجود ہے، اس کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، 40ویں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا۔ اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلہ کیا، اللہ کی عبادت کی، 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے۔ ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنا کے جھیل کے کنارے پر لے آئے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے۔ تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور 8ویں ملکہ بدر جمال، وہی پری جو خواب میں ملی تھی، نہانے کے لیے آئی کوئکاف سے۔ کوئکاف جو ہے روس کے پاس ہے، چیچنیا کی طرف ہے، رشیا میں ہے۔ آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو اس جھیل میں نہانا شروع کر دیا۔ بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنہوں نے اٹھایا تو شہزادے کو دے دیا، شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوسری سہیلیاں لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہ گئی، وہ جا نہیں سکتی تھی۔ شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا، پر جو تھے وہ چھپا لیے۔ جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا۔ دیو سفید جو تھا پری کا عاشق مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی۔ باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا۔ دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی اڑی لگا کر یہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا، خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے۔ تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا، بہت بڑا ایک تیلاب جھیل تھا اور اس گیپ سے پانی جاتا تھا، وہاں سے پانی کا راستہ کہیں بھی نہیں تھا۔ دیو نے غصے کے ساتھ توڑ دیا، طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا، طوفان آ گیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا، دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی، پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے۔ سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں، سے فرمالوک ہوٹل سے 5 منٹ کا راستہ ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیو نے خودکشی کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دیو صحیح میں لگا، دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے۔ کہتے ہیں کہ اسی غار سے پری کو لے کر شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا۔ شہزادے کا نام تھا جی سیف ملوک۔ تاں کہتے ہیں کہ یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتے سیفر ملوک جھیل، اور اس کی داستان بنی ہے۔ پھر اس پہ لوگ آنے شروع ہوئے نے۔ اس وقت انسان کی آبادی نہیں تھی، کوکاف بیابان تھا، پریوں کا دیس تھا، اور آپ اس وقت 10,500 کی بلندی پہ بیٹھے ہیں سطح سمندر سے۔ وہ سامنے اوپر ملکہ پربت ہے، برف والی چوٹی، اس کی 17,500 فٹ ہائٹ ہے، 7,000 یہاں سے اوپر ہے، لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر سکیا۔ اس کے اندر سونے کی معیشت ہے، پریاں عبادت کرتی ہیں، جو بندہ جاتا ہے اس کو گرا دیتی ہیں۔ 98 کا واقعہ راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے۔ لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا، جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا۔ 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے مقامی لوگوں کو، انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا ہے، اور آج دن تک اس جھیل کی گہرائی کا اندازہ بھی کسی نے نہیں لے سکیا۔ ایک انگریز آیا تھا، اس نے 5 من رسی لائی تھی، اس وقت گاڑیاں یہاں پر نہیں آتی تھی، خچروں پہ آگے 10 کلو کا لوہا بن کے اس کے درمیان میں ڈالتے رہے ہیں، رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لے سکے۔ سٹوری ختم سر جی۔ اور زبردست، یہ دل پذیر صاحب نے بہت اعلیٰ طریقے سے یہاں کی سٹوری سنائی۔ دل پذیر صاحب سے میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا، وہ جہاں سے پانی پہلے آتا ہوتا تھا اس جگہ کی نشاندہی آپ کر یعنی سکتے کہ ہیں؟ یہ اس گیپ سے آتا تھا، پہلے جاتا تھا، اچھا، تو یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا، بہت بڑا ایک یہ تیراب گیپ جھیل دیکھیں تھا۔ جی، یہاں سے ان کے کہنے کے مطابق یہاں سے پہلے پانی آتا ہوتا تھا، ہاں، اور جب اب شہزادہ جو ہے پری نو یہ لے دیکھیں گیا تو یہ دیو اس نے کا یہاں سے فلو تھا، کر دیا۔ اور یہ دیو کی تباہی جو مچانے کے بعد اس کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا، اور اب یہ ٹوٹلی، یہ دیکھیں میں گھما کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جھیل کا ٹوٹل حجم ہے۔ دیکھیے یہ میرا کیمرہ صحیح طریقے سے شاید اسے کیپچر نہ کر پائے،
اور اس کے مقامی ایک شخص نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ 4 کلومیٹر تقریباً اس کا راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے اور 1.25 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز آپ کو بتاتا چاہوں. ٹھیک ہے دل پذیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اسٹوری سنائی. اوکے، سبسکرائب مائی چینل، پریس بیل آئیکن اور نوٹیفیکیشن. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. شکریہ.